کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دن میں روزہ توڑ دیا ہے، میں نے راتیں حلال ہوئی تھی نا دن نہیں، میں نے دن میں روزہ توڑ دیا ہے، جو عمل سرزد ان سے ہوا تھا وہی میرے سے ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شریعت کے 3 حکم ہیں، 3 حکم ہیں قرآن کے، جو روزہ توڑ دے یا تو وہ 60 روزے رکھے یا 60 بندوں کو کھانا کھلائے یا پھر ایک غلام کو آزاد کرے، یہ شرعی حکم ہے۔ اگر کوئی روزہ توڑ دے، کسی سے روزہ ٹوٹ جائے تو شرعی حکم ہے یہ، اس کے علاوہ چوتھا حکم کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین قربان، یا رسول اللہ میرے سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، آقا میرے سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا تو ایسا کر کہ تو اب 60 روزے رکھ، کیونکہ تو نے دن میں روزہ توڑا ہے، تو 60 روزے رکھ، پھر اللہ تیرے پہ رحمت کرے گا، پھر تیری بخشش ہوگی، پھر اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک روزہ نہیں رکھ سکتا، 60 کہاں سے رکھوں؟ اگر میں روزے رکھنے کے قابل ہوتا تو میں روزہ توڑتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا پھر روزہ توڑا کیوں تھا تو نے؟ اگر نہیں رکھ سکتا تو توڑا کیوں تھا؟ فرمایا اچھا تو ایسا کر، اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 بندوں کو کھانا کھلا دے، 60 مسکینوں کو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر میرے سے زیادہ مسکین ہے ہی کوئی، میرے سے زیادہ مسکین کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کر ایک غلام آزاد کر دے تو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تو غریب اتنا ہوں، میرے گھر میں کھانا نہیں، کہاں سے غلام آزاد کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ پھر تو نے یہ عمل کیوں کیا، غلطی کیوں کی؟ آخر آقا کریم علیہ السلام کی ذات رحمت للعالمین ہے نا، میں اچھا تو یہاں پر ٹھہر جائیں۔ اب وہاں پر سارے صحابہ جلیل القدر موجود ہیں، پتہ بھی ہے کہ شریعت کا تقاضا یہی ہے، شریعت کا حکم ہے، یاد ہے نا، اس سے آگے بس شریعت نے جو حکم جاری کر دیا وہی تو فائنل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام میں تو ایسا کر وہاں بیٹھ جا، وہ صحابی بیٹھ گئے۔ اب سارے صحابہ انتظار میں آ کے پتہ نہیں نبی پاک علیہ السلام کیا فیصلہ کرنے والے۔ اتنی دیر میں ایک بڑھیا آئی، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹوکرا کھجوروں کا ہے، یہ ہدیہ میری طرف سے قبول کر لیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں نسبت والے لوگ، ہدیہ دینا سنت ہے، کیا؟ پھر بتائیں، ہدیہ دینا، پھر بتائیں ذرا، ہدیہ دینا سنت ہے، لیکن سنت لینے والے وہ بھی یاد رکھیں ہدیہ آگے دینا بھی سنت ہے، جیب میں ڈال لینا یہ بھی جائز ہے، لیکن آگے دینا بھی سنت ہے، یہ بھی پلے باندھنے والی بات ہے۔ تو ایک عورت آئی ہدیہ لے کے، صحابیہ بوڑھی عورت، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ لے کے آئی ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ نبی پاک علیہ وسلم نے کھجور کا ٹوکرا جو تھا نا قبول فرمایا، قبول فرما کے رکھا اور فرمایا صحابہ کون تھا جو صبح سے کہہ رہا تھا میں بڑا مسکین ہوں؟ کھڑا ہو جائے جس نے روزہ توڑا تھا۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا پکڑ یہ کھجوروں کا ٹوکرا، پکڑ اور پکڑ کے جا کے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو۔ ایسے کریم آقا کہ جو پلے سے دیں کہ تو جا کے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے اور تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ اب ان صحابی نے ٹوکرا فٹافٹ اپنے پاس لیا اور لے کے کھڑے ہو گئے۔ مانگنے کا چج تھا نا، مانگنے کا طریقہ تھا، کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے جاننا کیوں نہیں تو بھئی تو جا کیوں نہیں رہا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جا کے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں میرے سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میرے بچوں نے صبح پتہ نہیں کیسے روزہ رکھا ہوگا، میں ماڑا سا غریب سا بندہ ہوں، یا رسول اللہ میں کیا کروں، میرے سے زیادہ مدینے میں غریب کوئی نہیں ہے۔ ادھر سے کیا کیا، روزہ توڑا،
یعنی حکم تو یہ ہے کہ یہاں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہاں 60 روزے رکھے، اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا یہ غلام کو آزاد کرے۔ یہ کھجوروں کا تحفہ نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا کہ تو ایسا کر، اس کو لے جا اور جا کے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تو تقسیم کر دے گا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ رب کے پاس جانا چاہیے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے سے زیادہ غریب دعا کریں کہ دنیا میں جو غریب ہیں ان کی غریبیاں دور ہو جائیں۔ با خدا یہ غریبی بہت بڑا امتحان ہے۔ جو ماڑے ہیں نا، جو غریب ہیں، وہ ان سے پوچھیں غربت کیا ہے، دعا کریں اللہ اس امتحان سے سب کو بچائے۔ اگر کوئی اس امتحان میں ہے تو اللہ اسے کامیابیاں عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھو چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، لیکن جو اس کا بھکاری ہے وہ کبھی غریب نہیں رہتا، جو اس کا منگتا ہے کبھی غریب نہیں رہتا۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے سے زیادہ غریب کون ہو؟ نبی پاک علیہ السلام میں ایسا کر، پھر یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا اور لے جا کے مدینہ طیبہ میں غریبوں میں تقسیم کر دے۔ یا رسول اللہ میرے سے غریب کوئی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایسا کر، پھر اپنے بچوں کو جا کے کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ اب شریعت کا حکم کیا ہے کہ 3 کے سوا تو چوتھا حکم ہی نہیں ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے تو غریبوں کو، یہاں پر جو بڑی سبق آموز بات ہے نا، ایک تو یہ بات ہے کہ اختیار مصطفیٰ، نبی پاک علیہ السلام کا اختیار، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے، سوچیں ذرا میرے آقا غریبوں کا کتنا خیال کیا کرتے تھے۔ آئے سوچو تو صحیح کہ نبی پاک علیہ السلام غریبوں کے سر پہ کیسے ہاتھ رکھا کرتے تھے، کہ جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چیز پیش کی جاتی تھی وہ بھی غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ خاندان کا کوئی ایک بندہ کماتا ہے نا تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے کو پوچھنے کی۔ وہ بتاؤ کیا کہتا ہے، انہیاں کیتیاں دے گیاں دیاں نے۔ بابا جی غریبی امیری یاد رکھو، جو بہت زیادہ پیسے والا ہے نا یہ اس کے نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے، تو جو بہت زیادہ غریب ہے اس کے گناہ گار ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ غریبی اور امیری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی غریب کو دیکھ کے یہ نہ کہا کرو کہ بڑا گناہ گار ہے، یہ کہا کرو کہ اللہ اس کے امتحان میں کامیابیاں دے، کیونکہ تو نے اس کو غریبی بھی دی ہے نا۔ حقیقت اگر دیکھی جائے تو یہ بھی اس کا انعام ہے، وہ بھی اس کا انعام ہے، لیکن اس انعام کو قبول تو ہر کوئی کر لیتا ہے، اس کو نبھانا بڑا اوکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر پھر موضوع دوسرا چل پڑے گا، جو بات شروع کی ہے نا اسی کو ہم شروع رکھتے ہیں۔ بات میں نے شروع کی ہے کہ جو بندے اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہاں پر لوگ اعتکاف بیٹھے نا، ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے، یہاں لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں، یہ جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں وہ بات غور سے سنیں، یا جو روزے دار ہیں وہ بھی بات کو سنیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے، جو روزہ رکھتے ہیں، تراویاں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، وہ سارے اس بات کو یاد رکھو، جب مہینہ گزرتا ہے نا، مہینہ گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو آخری دن کے اندر ہر کوئی بندہ کہتا ہے اللہ میں نے مزدوری کر لی ہے، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے، یہی سوال ہوتا ہے نا۔ یہاں پر آج میں نے اس نقطے کو کھولنا ہے کہ مزدور کی مزدوری کیا ہے اور اسے مانگنا کیسے چاہیے، بس یہ ایک سوال ہے، کیا ہمیں مزدور بن کے مانگنا چاہیے یا منگتا بن کے مانگنا چاہیے؟ کیا مزدور بن کے مانگنا چاہیے یا بھکاری بن کے مانگنا چاہیے؟ کیا مزدور بن کے مانگنا چاہیے یا سوالی بن کے مانگنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے نا، سیدھی سی بات ہے، مزدوری تو کی ہم نے۔ یہاں پر ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کے لیے دروازہ دعا کا کھول دیا جائے، غور سے سننے والی بات ہے، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یعنی جسے اللہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ رب العزت ایسی توفیق اس کو دیتا ہے، جس سے دعا کی توفیق دیتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔
آج آپ کو میں نے یہ بتلانا ہے. دیکھیں رمضان میں آپ سنتے ہیں رمضان کی قدر، رمضان میں روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نیک عمل کرو، یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک. لیکن میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ رمضان میں مانگنا کیسے چاہیے، کس طریقے سے رمضان میں مانگنا چاہیے.